فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک طرف فخر رسول، ایک طرف ان کا غلام. ایک طرف فخر رسول، ایک طرف ان کا غلام. اے ابو الحوث تو ہی بتا کس کا سنے گا تو پیام. ہوتے جو موسیٰ بھی موجود تو چارہ نہ تھا. ہوتے جو موجود موسیٰ بھی تو چارہ نہ تھا. بجز اس کے کہ وہ کریں پیروی خیر الانام. اس کو مل ہی نہیں سکتا کبھی توحید کا جام. اس کو مل ہی نہیں سکتا کبھی توحید کا جام. جس کی نظروں سے پوشیدہ ہے رسالت کا مقام. ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں. ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں. ناموس رسالت اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں. اپنا نہ کوئی سمجھے ان کو، اپنا نہ کوئی سمجھے ان کو. یہ دشمن ہیں دین اور ملت کے. اپنا نہ کوئی سمجھے ان کو، یہ دشمن ہیں دین اور ملت کے. یہ ختم نبوت کے منکر توہین نبوت کرتے ہیں. ایک یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں. ناموس رسالت اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی
ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات مالک ارض و سماوات اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، کوئی نبی اپنے قبیلے کی طرف بھیجا گیا، کوئی ایک بستی کی طرف بھیجا گیا، کوئی ایک ملک کے لیے بھیجا گیا۔ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے رب العالمین نے حصے بانٹ کر دیا کہ تم نے اس علاقے پر تمہاری نبوت ہے، تم نے یہاں تک اپنے نبوت کی دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے۔ وہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے وقت پر لوگوں کو دعوت دیتے رہے اور دین میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی وحدانیت کے لیے پکارتے رہے۔ لیکن سب سے آخر میں میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ کو اللہ رب العزت نے کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک فرد کے لیے نہیں، کسی ایک جماعت کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے رب العالمین نے اپنے محبوب کو نبی بنا کر دنیا میں مبعوث کیا۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام کو زمینوں کا بھی نبی بنایا، آسمانوں کا بھی نبی بنایا، فرشوں کا بھی نبی بنایا، عرشوں کا بھی نبی بنایا۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے محبوب میں نے آپ کو پورے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر دنیا پہ مبعوث کیا۔ علماء نے یہاں ایک نکتہ لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، آپ اپنا عصا دریا میں پھینکتے ہیں تو 12 راستے بن جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، عصا ہاتھ میں پکڑنے والی لاٹھی یوں پانی میں پھینکی، دریا کے اندر رب العالمین نے 12 راستے بنا دیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ زمین پر ہے اور آپ کی نبوت بھی زمین تک ہے۔ میرے محبوب نبی علیہ السلام کی نبوت زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے، اس لیے کہ جب میرے محبوب نے یوں آسمان کے چاند کی طرف انگلی اٹھائی تو رب العالمین نے چاند کو بھی 2 ٹکڑے کر دیا۔ فرمایا میرے جہاں تک ان کا عصا پہنچا، ان کی نبوت وہاں تک جہاں تک میرے محبوب کی یہ انگلی کا اشارہ پہنچا، میرے محبوب کی نبوت وہاں تک۔ اب سارے انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے وقت پر تشریف لائے۔ فرمایا کہ میرے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان، گارے اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ حضور علیہ السلام کے ناموں میں آپ نے کبھی ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ میرے محبوب کا نام اول بھی ہے، میرے محبوب کا نام آخر بھی ہے، میرے محبوب کے نام اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ اب کسی نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اول بھی ہو، ایک آدمی آخر بھی ہو؟ بات سمجھ میں نہیں آتی، یا وہ اول ہوگا یا وہ آخر ہوگا۔ اب یہ 2 چیزیں تو ہو نہیں سکتی کہ ایک آدمی ایک ہی وقت میں اول بھی ہے آخر بھی ہے۔
بات سمجھ میں نہیں آتی. میں قربان جاؤں اللہ کے محبوب نبی کے ان جانثاروں اور خدمتگاروں اور نام لیواؤں کی عظمت پر بھی کہ اللہ نے ان کو وہ فہم و فراست عطا کیا. مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند رحمہ اللہ تعالی، حضرت سے کسی نے یہی سوال کر دیا، کہا کہ حضرت اللہ نے حضور کو اول بھی بنایا آخر بھی بنایا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حضور اول بھی ہوں حضور آخر بھی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت نے بڑی خوبصورت مثال دے کر یہ بات سمجھائی. فرمایا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں آدمی اول بھی ہو آخر بھی ہو. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا آپ نے کبھی پرکار دیکھی ہوگی، اس پرکار کو جب آپ نقطہ لگاتے ہیں، نقطہ لگا کر اس کے ساتھ ایک طرف اس کا نقطہ لگانے والی پن ہوتی ہے، دوسری طرف بال پین ہوتی ہے، وہ لگا کر جب دائرہ کھینچا جاتا ہے سب سے پہلے وہ نقطہ لگایا جاتا ہے، وہ لیکن نقطہ نظر نہیں آتا، دائرہ سارا مکمل ہو جاتا ہے. جب دائرہ مکمل ہو جائے پرکار کو اٹھایا جائے پھر پتا چلتا ہے کہ اس کے نیچے نقطہ بھی موجود ہے، لیکن اس نقطے کا وجود پہلے سے تھا، نظر سب سے آخر میں آ رہا ہے. فرمایا اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر آپ وجود میں اول ہیں اور ظہور میں آخر ہیں. وجود میں اول ہے، میرے محبوب کا وجود سب سے پہلے ہے، لیکن ظہور میرے محبوب کا سب سے آخر میں ہو رہا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو وجود میں سب سے پہلے بنایا اور ظہور میں سب سے آخر میں اپنے محبوب کو بنایا. جب کائنات ہستی کو سجا لیا، جب کائنات ہستی کو سنوار لیا، جب پوری بزم کو آراستہ اور پیراستہ کر لیا، اس وقت اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا کہ جا میرا محبوب، اب دنیا سج چکی ہے، اب دنیا سنور چکی ہے، اب تیرے دنیا میں تشریف لے جانے کا وقت ہو گیا، اب تیرے دنیا میں جانے کا وقت ہو گیا، اب آپ تشریف لے جائیے. پوری کائنات مولانا قاسم نانوتوی نے یہاں بڑے خوبصورت اشعار لکھے ہیں، بڑے منظم اشعار لکھے. میرے محبوب علیہ السلام کی عظمت کو خراج تحسین پیش کیا اس عظیم شخص نے. کہا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے کائنات میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے میرے محبوب کو بنایا. اللہ نے میرے محبوب کے وجود اقدس کو سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا وہ شاہد بھی، مشہود بھی، ظاہراً علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں سے اٹھایا گیا. اس کی رحمت بے حد و بے انتہا، اس کی حکمت تخیل سے بھی ماورا. عالم جہاں میں جو بھی بنایا گیا، عالم جہاں میں جو بھی بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. حشر کا غم مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، اور جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا. یہ میرے محبوب کی عظمت ہے. میرے محبوب وجود میں اول ہیں، ظہور میں آخر ہیں. میرے محبوب کو اللہ نے کہا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میرے محبوب لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے اپنا نبی بنا کر دنیا پہ مبعوث کیا ہے، اپنا محبوب بنا کر دنیا پہ مبعوث کیا ہے. میرے محبوب نے امت کو آگاہ کر دیا، لوگو میری امت میں سے ایسے 30 افراد آئیں گے، یزعم انہ نبی، وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، لیکن میرے محبوب نے فرمایا کہ وہ کذاب ہوں گے. لوگوں یاد رکھنا، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں. وہ 30 آدمی دعویٰ نبوت کریں گے. میرے محبوب کی زندگی میں بھی دعویٰ کیا، بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیا. مسلمہ کذاب اس وقت کا سب سے جھوٹا انسان
دعوی نبوت کرتا ہے اور نبی علیہ السلام کو ایک خط بھیجتا ہے اور خط بھیج کر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، آدھی دنیا پر تم حکومت کرو، آدھی دنیا پر میں حکومت کرتا ہوں، مل بیٹھ کر اس کو بانٹ لیتے ہیں یا پھر ایسا کر لیتے ہیں آپ کے دنیا میں رہتے ہوئے نبوت کا ڈنکا آپ کا بجے گا، جب آپ دنیا سے پردہ فرما لیں گے اس کے بعد میری نبوت کا ڈنکا بجے گا، اس کے بعد میں نبی بن جاؤں گا۔ اس بات پہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تیری نبوت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آنا خاتم النبیین، میرے محبوب نے کہا میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ میرے محبوب نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو بلایا اور اس صحابی کو بلا کر میرے محبوب نبی علیہ السلام نے وہ خط لکھا۔ خط کے اندر لکھا کہ انہو کذاب، کہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ اور یہ خط دیکھ کر وہ مسجد نبوی کے باہر کھجوریں بیچنے والے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے باہر کھجوریں بیچا کرتے تھے۔ 19 سال کا نوجوان میرے محبوب نے جب کہا کہ میں یہ خط بھیجنا چاہتا ہوں، کون ہے جو میرا یہ خط لے کر مسلمہ کذاب کے دربار میں جائے گا، فوراً ہاتھ اٹھا دیا، کہا یا رسول اللہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، یہ ڈیوٹی کسی اور کو نہ دیجئے گا، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت زید حضور علیہ السلام کا وہ خط لے کر اس دربار میں پہنچتے ہیں، مسلمہ کذاب کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ جب وہاں گئے، جا کر اس کے دربار کے اندر جب جا کر آپ نے وہ خط دکھایا، اس نے کہا پڑھ کر سناؤ۔ اس کا ایک قاصد بیٹھا تھا، اس نے دیکھا، دیکھ کر اس نے خط پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ تو جھوٹا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ جھوٹا کہا گیا مجھے اور بھری مجلس میں مجھے رسوا کیا گیا، فوراً حضرت زید کو بلا کر کہتا تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو تیرے نبی کی بات ہے، تو اپنا بتا تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں قربان جاؤں صحابی کی عظمت پر۔ فوراً کہنے لگے جس کو میرا نبی جھوٹا کہے اس کو میں سچا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اس کو میں سچا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میرے نبی نے کہہ دیا تو جھوٹا ہے تو تو سچا نہیں ہو سکتا۔ اس نے ہاتھ کی ایک انگلی کاٹ دی، کہا اب بتا کیا کہتا ہے؟ کہا میرا اب بھی وہی بیان ہے، تو جھوٹا ہے۔ اس نے دوسری انگلی بھی کاٹی، تیسری بھی کاٹی، چوتھی بھی کاٹی، پانچویں بھی کاٹی، چھٹی بھی کاٹی، 10 کی 10 انگلیاں کاٹتا رہا، سوال کرتا رہا تو میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جب بھی وہ سنتے فوراً کہتے ہاتھ کی انگلی کٹوانے کے بعد لہو بہ رہا ہے، پھر بھی زبان سے یہی ہے کہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، میرے نبی نے تجھے جھوٹا کہا۔ میرے نبی کے بعد دنیا کے اندر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میرے نبی نے کہا تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہی ہے۔ اس نے ایک بازو کاٹا، پھر پوچھا، آپ نے کہا تو جھوٹا ہے۔ دوسرا بازو کاٹا، پھر پوچھا، کہا تو جھوٹا ہے۔ پھر اس کے بعد شہید کر دیا گیا۔ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ کسی نے ان کی والدہ کو بتایا تیرا بیٹا مسلمہ کے دربار میں گیا تھا، رسول اللہ کا قاصد بن کر گیا تھا، خط لے کر گیا تھا، اس نے شہید کر دیا ہے۔ میں قربان جاؤں اس خاتون کی عظمت پر بھی۔ فوراً کہنے لگی یہ آج کے دن کے لیے تو میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا، میں نے آج کے دن کے لیے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا کہ میرا بیٹا رسول اللہ کی حرمت پر کٹ جائے، میرا بیٹا رسول اللہ کے تقدس پر قربان ہو جائے۔ میرے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے محبوب کی عزت پر ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر ایک سلسلہ رسم سیاست کا فسوق، فقط ایک نام محمد سے محبت کی۔ کچھ نہیں دنیا میں، صرف محمد الرسول اللہ سے محبت کرنا ہم سیکھ لیں، ہم محبوب کے سچے امتی بن جائیں، خدا کی قسم یہ ساری دنیا ہماری ہو جائے گی۔ آج ہم نے اپنے محبوب سے حقیقی معنوں میں صرف زبان سے دعویٰ کیا ہے، صرف زبان سے نعرہ لگایا ہے، ہم نے حضور کی زندگی کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لاگو نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور سے لے کر آج تک ایسے بدبخت پیدا ہو رہے ہیں جو حضور کے نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ایسے ایسے ہر دور میں غازی بھیجے ہیں، ہر دور میں غازی بھیجے ہیں اللہ نے، غازی علم الدین شہید جیسے کہ وہ اٹھ کر حضور کی ختم نبوت کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے
جان دینا بھی عبادت ہے اور حضور کی ختم نبوت کے لیے جان لینا بھی عبادت ہے۔ جان دینا بھی عبادت، جان لینا بھی عبادت۔ غازی علم الدین شہید نے یہ بات ثابت کر کے دکھائی، پہلے اس بدبخت کی جان لی ہے جس نے میرے محبوب کی شان میں گستاخی کی، پھر اپنی جان رسول اللہ کے قدموں پہ قربان کر دی۔ جب اس سے کہا گیا تو کہہ دے میں ہوش میں نہیں تھا جب یہ کام مجھ سے ہوا، یہ قتل مجھ سے ہوا، تو کہہ دے کہ میں نے اس وقت اپنی ہوش میں نہیں تھا۔ اس نے کہا یہی تو ایک کام ہے، یہی تو ایک کام ہے جو میں نے اپنی زندگی میں ہوش میں کیا ہے، اور تو میں نے کوئی کام ہوش میں کیا نہیں۔ جس دن سے جیل کی کال کوٹری میں پڑا ہوں، روزانہ رسول اللہ کی زیارت ہوتی ہے، روزانہ مجھے آقا انعامدار کی زیارت ہوتی ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا؟ علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ ہم باتیں کرتے رہ گئے اور ترکھان کا لڑکا بازی لے گیا۔ ہم باتیں کرتے رہ گئے، ترکھان کا لڑکا بازی لے گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کر دنیا میں مبعوث کیا۔ میرے محبوب نے فرمایا، ایک آدمی، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا ایک آدمی ایک محل بناتا ہے، فرمایا میری اور سارے انبیاء کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی محل بناتا ہے اور اس محل کو بڑا خوبصورت کر کے تعمیر کرتا ہے، مگر ایک اینٹ کی جگہ اس میں چھوڑ دیتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں کہ یہ محل تو بڑا خوبصورت بنا ہے، اگر یہ اینٹ بھی یہاں لگ جاتی تو بڑا اچھا ہوتا۔ فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہوں، میں آ کر اس جگہ پہ لگ چکا ہوں، اور اس کے بعد اس محل کے اوپر تختی لگ چکی ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں بھی مرزا غلام احمد قادیانی جس نے دعوی نبوت کیا اور ایسے منظم انداز سے اس کے پشت پناہی انگریز نے کی، اس وقت کا حکمران انگریز تھا، اس نے پشت پناہی کی، دولت کے انبار لگا دیے اور اس نے اس کو اپنا نبی بنا کر لانچ کیا، اور لانچ کر کے آج بھی لوگ اپنے آپ کو احمدی لکھوا لیتے ہیں، قادیانی لکھوا لیتے ہیں۔ یورپ کا ویزا سب سے آسانی سے ملتا ہے ان کو جو اپنے آپ کو قادیانی لکھوا لیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جو بندہ صرف لکھوا بھی لیتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، واجب القتل ہو جاتا ہے۔ ایسا آدمی اگر صرف اپنے مفاد کے لیے، مجھے بتائیں کیا مفاد ہے یورپ والوں کو، کیا مفاد ہے ان کو، کیوں ان کو ویزا دیتے ہیں؟ جن کو نام کے ساتھ احمدی لکھا ہو، سب سے آسان ویزے کا حصول اسی طرح ہے کہ آپ اپنے آپ کو احمدی لکھوا لیں، کیوں پشت پناہی کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے خود اس کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، انہوں نے خود اس کو لوگوں کے لیے ایک فتنہ بنا کر چھوڑا تھا، اور اس نے آ کر کہا کہ میں انگریز کی وفاداری نہ کرنے والے کے بارے میں یہ فتویٰ جاری کرتا ہوں کہ جو انگریز کا وفادار نہیں ہے وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ دو مشن تھے اس کی زندگی کے، اور دوسرا اس نے کہا تھا کہ میں جہاد کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، جہاد کا کوئی وجود نہیں ہے، اب جہاد دنیا سے ختم کر دیا گیا، اور یہ دو اعلان اس سے انگریز نے کروائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تمام کامل اور اکمل صفات دے کر دنیا میں بھیجا۔ اگر آپ نے شہادت میں دیکھنا ہو، میرے محبوب سے بڑا شاہد آپ کو دنیا میں کوئی نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے گواہی میں دیکھنا ہو، میرے محبوب سے بڑا گواہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے خوشخبریاں سنانے میں دیکھنا ہو، میرے نبی سے بڑا بشیر آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے ڈرانے والے لوگوں کو دیکھنا ہو، میرے محبوب سے بڑا نذیر آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ نے عبادت میں دیکھنا ہو، میرے نبی سے بڑا عابد آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے زہد اور تقوی میں دیکھنا ہو، میرے نبی سے بڑا زاہد آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے رسالت میں دیکھنا ہو، میرے نبی سے بڑا رسول آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے نبوت میں دیکھنا ہو تو میرے نبی سے زیادہ خاتم النبیین کے اعزاز والا اور آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ میرے محبوب کی نبوت وہاں تک جہاں تک میرے رب کی ربوبیت ہے، وہاں تک میرے محبوب کی نبوت ہے۔ جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں تک میرے محبوب کی نبوت ہے، جہاں تک میرے اللہ کی خدائی ہے وہاں تک میرے محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے مگر کوئی اور نیا نبی نہیں آ سکتا۔ جو یہ دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ آج ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی اس چیز کی اویئرنس کی ضرورت کیا ہے؟ آج کل کون سا مرزائی نظر آتے؟ وہ مرزائی چھپ کر وار کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں
اور گستاخی کر کے ان کو پتا ہے کوئی مسلمان اس کو شیئر نہیں کرے گا، وہ نیچے لکھتے ہیں لعنت بھیج کر آگے شیئر کرتے جائیں. اور ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اپنے پیکج سے اپنے پیسے لگا کر اسی کو آگے تشہیر شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی کی گستاخی وہ کرے اور کر کے ہمارے مسلمانوں سے اس کی آگے تشہیر کروائے. جو مسلمان ہوتا ہے وہ اس کو لعنت بھیج کر ڈیلیٹ کرتا ہے، شیئر نہیں کرتا. اللہ کے محبوب نبی کی توہین اس نے ایک بار کی، لیکن جس مسلمان نے اس کو شیئر کیا ہے اس نے ہزاروں بار حضور علیہ السلام کی توہین کر دی. میرے بھائیوں، ان کے فتنوں سے آگاہ ہو جاؤ. یہ فتنے آج چپکے چپکے ہمارے لوگوں کے اندر گھس رہے ہیں. لاہور کے ایک پروفیسر صاحب کالج کے اندر مرزائی تھے، لیکچر دے رہے ہیں. لیکچر کے دوران اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں دیکھو حضور کو اللہ نے بڑے خوبصورت اخلاق عطا کیے تھے، بڑے خوبصورت اخلاق عطا کیے تھے. لوگوں نے کہا ہاں واقعی اللہ کے محبوب سے بڑا اخلاق کس کا ہوگا، اچھے اخلاق کس کے ہوں گے؟ اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. اس نے کہا کہ پھر دیکھیں نا اللہ کے محبوب اپنے اخلاق سے لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ذرا سی کوئی حضور کی توہین کرتا ہے آپ ہائپر ہو جاتے ہیں، آپ غصے میں آ جاتے ہیں، آپ فوراً اس کو لعن طعن شروع کر دیتے ہیں. اس کو تحمل سے سمجھایا کریں، اس کو دھیرے دھیرے سمجھایا کریں، اس کو اچھے انداز سے سمجھایا کریں. اب وہ اس کا یہ روٹین بن گئی. کئی دن تک وہ اسی طرح لڑکوں کی ذہن سازی کرتا رہا. ایک لڑکا ایک دن کلاس کے اندر کھڑا ہو کر کہنے لگا سر 1 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی کریں. اس نے کہا سر 1 منٹ چاہیے آپ کا. اس نے کہا جی کریں. اس نے اسی وقت اپنے اس پروفیسر کو گالیاں دینا شروع کر دی کہ آپ تو بہت بے غیرت انسان ہیں، آپ تو بہت فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں. جب اتنی گالیاں دی اس کو تو فوراً ہائپر ہو گیا، کہنے لگا کہ تو نے میری انسلٹ کی ہے، توہین کی ہے میری، بدبخت آدمی تو یہ کیا کر رہا ہے. جب وہ پروفیسر غصے میں آیا فوراً یہ اسٹوڈنٹ کہنے لگا سر نرمی سے سمجھائیں، تحمل سے سمجھائیں، اس طرح غصے میں ہونا ہمارے حضور کے اخلاق نہیں ہے، آپ اس طرح سے مت سمجھائیں. وہ فوراً اس کے دانتوں کو پسینہ آ گیا کہ یہ بات تو اس نے کہاں سے پکڑ لی ہے، اس لیے یہ لوگ وار کرتے ہیں. اس نے کہا اگر آپ حلالی ہیں اور آپ اپنے باپ کے بارے میں گالی نہیں سن سکتے تو جو حلالی امتی ہے وہ اپنے نبی کے بارے میں گالی کیسے سن لے؟ جو حلالی امتی ہے وہ اپنے نبی کے بارے میں گالی نہیں سن سکتا. پیر میر علی شاہ صاحب بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے، کہتے جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. 1 گھنٹہ فرماتے تھے 1 گھنٹہ زندگی میں ختم نبوت کے لیے دے دو، حضور کی ختم نبوت کا دفاع کر لو. اور بھائیو ہم تو ایک شیزان کی بوتل، شیزان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے. ہم نے حضور سے محبت کیا کرنی؟ ہماری دکانوں پر، ہماری فیکٹریوں میں، ہمارے گھروں میں شیزان کی پروڈکٹ چل رہی ہیں. کسی سے کہو وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بھائی سب کو پتا ہے وہ مرزائیوں کی ہے. حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے وہ لوگ ہیں. ہم ان کی شیزان بوتل، شیزان کا ڈبہ بند نہیں کرتے. دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ کیسی غلامی ہے کہ جس کے اندر ہم ایک شیزان کی بوتل نہیں چھوڑ سکتے، شیزان کی کیچپ نہیں چھوڑ سکتے، اور دعویٰ ہمارا ہے ہم حضور کی غلامی میں جان بھی دینے کے لیے تیار